الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اس سے پہلے والے واقعے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو آدمیوں کی مثال بیان فرما کر اس دنیا کی بے ثباتی کو بیان فرمایا تھا. آج جو رکوع اور جس کی ابتدائی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی اندر کی حقیقت کو بیان کر کے اس کی بے ثباتی کو بیان فرمایا ہے کہ کائنات میں بسنے والی انسانیت اس بات کو جان لے کہ دنیا کی زیب و زینت اور یہ دنیا جو تمہیں آراستہ معلوم ہوتی ہے وہ ہیچ ہے، خسیس ہے، نفیس آخرت. اور ایک عقل مند انسان کا کام یہ ہے کہ وہ نفیس چیز کی خواہش رکھتا ہے، خسیس چیز کی خواہش رکھتا نہیں. اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا. اب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مثال دی ہے، اور دنیا کی مثال کس سے دی بھائی؟ پانی سے دی ہے. کس سے دی ہے؟ کمائن انزلناہ من السماء. پانی اور دنیا، ان دونوں کے اندر کئی چیزیں مشترکہ ہیں. مثال کے طور پر ایک چیز لو کہ پانی کبھی کہیں ٹھہرتا نہیں ہے. اس کو آپ پیک کر کے رکھو وہاں تک، معمولی سی جگہ مل گئی تو کیا کر دیتا ہے؟ نکل جاتا ہے. اس طریقے سے دنیا کبھی کہیں ٹھہرتی نہیں، جیسا موقع ملا وہ نکلنا شروع ہو جاتی. ہر ایک کے پاس سے دنیا کھسکتی ہے. ہم کو پتہ نہیں ہے، کسی کے پاس 10 سال میں، کسی کے پاس 50 سال میں، کسی کے پاس 80 سال میں، لیکن یہ کھسکتی رہتی ہے اور ایک وقت وہ کھسکنے والی ہے. تو اس بنا پر بھی دیکھیے ایک مشترکہ مثال تو یہ ہے. اس کے علاوہ دوسری دیکھیے کہ پانی ہمیشہ بہتا رہتا ہے نا؟ پانی کی صفت ہے بہنا. اسی طریقے سے مال کی ایک صفت ہے خرچ کرنا، یہ بھی بہنا ہے، مشترکہ ہو گئے. اس لیے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ 7 مقامات ایسے ہیں کہ جن مقامات میں مال خرچ کرنا عبادت ہے. ان میں سے پہلا تو کہ زکوٰۃ آپ نکالیں گے، اللہ کا فرض ادا کریں گے، لیکن آپ کو ثواب ملے گا. دوسرا صدقہ فطر، ابھی عید کے پہلے نکالا جاتا ہے، ہاں یہ آپ پر واجب ہے، آپ کو نکالنا ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی آپ کو کیا عطا فرمائے گا؟ ثواب عطا فرمائے گا. تیسرا نفلی صدقہ یعنی کہ للہ. یہ نفلی صدقہ کے اندر مہمان نوازگی بھی آ گئی. آپ نے مہمان نوازی کسی کی، اس میں جتنا روپیہ خرچ کیا آپ نے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیا کہیں گے بھائی؟ ثواب عطا فرمائیں. چوتھا کوئی ضرورت کی چیز بنوا دی، مسجد کی ضرورت تھی، مکتب کی ضرورت تھی، اور کسی چیز ضرورت کی تھی بنوا دی، اس پر بھی انشاءاللہ اللہ آپ کو کیا دے گا بھائی؟ ثواب دے گا. پانچواں حج آپ پر فرض ہے اور آپ نے کیا ہے، لیکن اس پر جو رقم خرچ ہوئی ہے اس پر بھی اللہ آپ کو ثواب دے گا. عمرہ بھی آ گیا اس کے اندر. عمرے کے پیچھے بھی جو رقم لگے گی انشاءاللہ اس پر بھی اللہ کیا کرے گا؟ آپ کو ثواب دے گا.
छठा, जिहाद में जो माल आपका खर्च हुआ या जिहाद का सामान खरीदने के लिए आपने जो रुपया खर्च किया है उस पर भी इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। और सातवां जो है उस पर आज कलाम करना है। सातवां यही कर रहा है। सातवां ये है कि जो पैसा अपने अहलो अयाल पर खर्च होगा, अपनी बीवी और बच्चों पर, उस पर भी अल्लाह सवाब अता फरमाएंगे। समझ आई बात? हाँ। और इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक अगर किसी गरीब आदमी की मदद करे तो उस पर भी इंशाअल्लाह अल्लाह क्या करेगा? सवाब अता फरमाएगा। अब लोगों के ज़हनों में ये बात आती है, क्योंकि आज लोग यही समझते हैं कि गरीबों को देने में सवाब, मिस्कीनों को देने में सवाब, मदरसों में देने में सवाब, घर वालों पर खर्च करने में सवाब नहीं है। लोगों का ज़हन आज ऐसा बना हुआ है, इसलिए बाहर बहुत सखी बना हुआ है, घर में बहुत बखील बना हुआ है। भाई एक उसूल जान लीजिए आप, वो ये है कि कोई इंसान किसी के लिए वक्त निकाले। आपकी बीवी शौहर की खिदमत के लिए खड़ी है हर वक्त, उसने अपनी मशगूलियत और अपनी मसरूफियत को छोड़ा है। समझ आई बात? इसको आप मिसाल के जरिए समझिए कि अगर आप किसी आदमी को अपने काम के लिए ले जाओ, वो आदमी अपने सारे काम को छोड़कर आपके काम के लिए आए। मिसाल के तौर पर बॉम्बे गए आप, अब खाने का वक्त होटल में आया तो आप ये कहोगे तारा पैसा तू आप ही दे? कहोगे? आपके काम से आया है तो आप खर्च करेंगे। आपने घर पर किसी को काम के लिए बुलाया, खाने का वक्त हो गया तो आप भगा देंगे उसको, तारा घरे खाई ना आओ? नहीं, खिलाओगे आप, क्योंकि वो आपके काम के लिए उसने अपनी मशगूली को छोड़ा है, अपनी मसरूफियात को छोड़ा है। भाई इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को मर्दों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हलाल तरीके से उसके निकाह के अंदर अता फरमाई। समझ आई बात? अब ये इसने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। उसने अपने माँ बाप को छोड़ा, भाई बहनों को छोड़ा, सब कुछ छोड़कर वो कहाँ गई? तुम्हारे पास आई। उसने अपने सारे काम को छोड़ दिया। तो अब जिम्मेदारी किसकी बनती है? आपकी बनती है ना, उसको खिलाने की, पिलाने की। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि औरतों का नफका यानी खर्चा किस पर वाजिब है? उसके शौहर पर वाजिब है। ये अजीब बात है। आप जरा देखिए, शरीयत का उसूल ये है कि कुछ आदमियों पर कुछ लोगों का खर्चा वाजिब किया है, लेकिन वही आदमी अगर साहिब माल हो तो फिर उस पर खर्चा वाजिब नहीं है। मिसाल के तौर पर माँ बाप है कि ये माँ बाप खुद साहिब माल है, तो अब औलाद पर उसका खर्चा देना वाजिब नहीं है। समझ आई बात? औलाद है, औलाद खुद साहिब माल है, यहां तक कि नाबालिग हो बच्चा और वो भी साहिब माल हो, मालदार हो, तो उस पर भी खर्चा करना बाप को वाजिब नहीं है, क्योंकि अब साहिब माल है, अब वाजिब नहीं है उस पर। हाँ, माल न होता तो अलग बात है, तब खर्चे की जिम्मेदारी आती, वरना अभी नहीं। लेकिन एक शख्सियत ऐसी है कि वो शख्सियत आई तो वो सस्ते में, समझ आई, खाली 500 रुपये में आ गई, 2000 में आ गई। तब आपके जमाने में तो महर कितना होगा क्या मालूम। हमारे जमाने में तो 500 था, अभी शायद 2500 के 3000 हुए होंगे, है ना। तो आई तो 500 या 2500-3000 में। लेकिन ये शख्सियत ऐसी है कि अगर वो करोड़ोंपति हो तब भी खर्चा शोहर पर वाजिब है। समझ आई बात? हाँ, खर्चा शोहरी को देना पड़ेगा, उस पर वाजिब नहीं है। यहां तक उलमा ने लिखा है कि अगर कोई आदमी मर जाए, बराबर है, तो उसने जो अपना माल छोड़ा है तो पहला काम शरीयत ये कहती है कि उसकी तजहीज, तकफीन, तदफीन, उसने जो छोड़ा है उसमें से लिया जाएगा एक खर्चा, उसके बाद माल विरासत में अंदर जाएगा। ये उसूल है। समझ आएगी बात? कोई भी हो, मरने वाला मर्द हो, औरत हो या छोटा बच्चा हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर औरत के अंदर वो औरत किसी की बीवी है और उसका शोहर हयात है और बीवी करोड़ों रुपए विरासत के अंदर छोड़ गई है,
پھر بھی کفن دفن کا مسئلہ اس کے پیسے میں سے نہیں ہوگا, شوہر کو دینا پڑے گا. کس کو دینا پڑے گا بھائی؟ شوہر. اس کے مسئلے میں سے, اس کے پیسے میں سے نہیں. ہاں یہ الگ چیز ہے کہ شوہر اتنا کنگال ہے کہ اس کے پاس 5 پیسہ بھی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, تب آپ اس کے پیسے میں سے اس کا کفن دفن کا کام کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس بنا پر کہ جس طریقے سے وہ حیات تھی تو حیاتی میں اس کے کپڑے کی ذمہ داری کس پر تھی؟ آپ پر تھی. تو اب یہ مر گئی تو مرنے کے بعد کفن کی ذمہ داری بھی کس پر ہے؟ آپ پر ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ عورت ایک ایسی شخصیت ہے کہ اس کے رہنے کا انتظام, اس کے کھانے کا انتظام, اس کے پہننے کا انتظام کس پر ہے بھائی؟ شوہر پر ہے. ایک بات. ہاں لیکن اس کے عیش و عشرت یہ شوہر پر نہیں ہے. اپنی وسعت کے مطابق اس پر کیا کرے گا بھائی؟ خرچ کرے گا. لیکن پھر وہ عیش و عشرت مانگے تو وہ شوہر پر نہیں ہے. اب خرچ کے اندر کیا کیا جائے گا؟ تو دیکھیں بھائی, مرد جس حیثیت کا ہو عورت بھی اسی حیثیت کی ہو تو چلتا رہے گا. مثال کے طور پر مرد غریب ہے, شوہر غریب ہے, عورت بھی جس گھر پر شادی کی ہے اس نے وہ لڑکی بھی غریب ہی گھر کی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے غریب لوگوں کا کھانا ہے, غریب لوگوں کا پینا ہے اور غریب لوگوں کا لباس ہے, اس طریقے سے عورت کا خرچہ مرد کو دینا پڑے گا. سمجھ آئی بات؟ اگر عورت مالدار ہے اور شوہر بھی مالدار ہے تو مالدار لوگ جیسے گھروں میں رہتے ہیں, جیسے کپڑے پہنتے ہیں اور جیسا کھانا کھاتے ہیں, ایسی ذمہ داری عورت پر یعنی عورت کو ادا کرنی پڑے گی, یعنی مرد کو عورت کے لیے ادا کرنی پڑے گی. سمجھ آئی بات؟ اس طریقے سے رہنا پڑے گا. لیکن مرد غریب ہے اور عورت مالدار ہے, یا عورت غریب ہے اور مرد مالدار ہے, تو اس میں ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس بارے میں جو مفتابی ہی قول ہے وہ قول یہ ہے کہ درمیانی اعتبار سے چلنا پڑے گا. سمجھ میں آئی بات؟ ایک غریب ہے ایک مالدار ہے تو درمیانی خرچے سے چلنا پڑے گا. تو یہ شریعت کے احکامات ہیں, اللہ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب دوسری بات, عورت پر کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کو کہاں رہنے کی ذمہ داری ہے بھائی؟ گھر میں. ہاں لیکن وہ گھر کے اندر رہ کر کوئی ہنر کرے تو کر سکتی ہے. اب اس ہنر پر کوئی رقم آئے تو اس میں شوہر کا کوئی حق نہیں, کوئی حق نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ سلائی کام کرے وہ کرے, اب شوہر کے کیا ہوا کتلا ہوا نے کیا رکھا نے سوچیوں نے کیا, یہ اس کی کوئی لاگے نہیں کہ وڑ گئے نے. سمجھ آئی بات؟ ہاں. اور یاد رکھیے کہ اگر عورت اپنی خوشی سے شوہر کو اس میں سے دے تو کوئی حرج نہیں ہے, برابر ہے. لیکن عورت کے اس مال پر نظر جما کر شوہر کا بیٹھنا یہ بہت بری چیز. اس کی آوک پر نظر رکھ کر بیٹھنا یہ بہت بری چیز. اب جب اس کی آوک پر نظر رکھ کر بیٹھنا بری چیز ہے تو اس کی وراثت میں جو رقم آوے اس پر نظر رکھ کر بیٹھنا سمجھ میں آئی بات؟ نہیں. ہاں اگر عورت اپنی خوشی سے دے رہی ہے تو کوئی حرج نہیں, لے سکتے ہیں آپ, لیکن نظر رکھنی نہیں چاہیے. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ مرد کا حوصلہ تو اتنا بلند ہونا چاہیے کہ عورت اپنے مال میں سے شوہر کو دینے بھی آئے تو مرد کو کہنا چاہیے کہ نہیں بھائی تو راک انشاءاللہ ہوں خرچو کرنے بدی اپاڑے دے. سمجھ آئے بھائی؟ اس کا ایسا حوصلہ بلند ہونا چاہیے. دوسری بات یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ جب خرچہ مرد پر ہے عورت کا, اب کسی کے ہر گھر میں الگ الگ سسٹم ہوتی ہے. بعض گھر میں ہوتی ہے کہ جب پگار آتا ہے تنخواہ آتی ہے تو شوہر خود ہی رکھتا ہے, پھر بیوی کہتی ہے وہاں پر دے دیا جاتا ہے. اور بعض گھروں میں یہ سسٹم ہوتی ہے کہ جو پگار ہو آیا تو بیوی کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے کہ بھائی تو آپ پر رکھ. سمجھ آئی بات؟ دونوں میں گھروں میں الگ الگ سسٹم ہوا کرتی ہے. لیکن یہ تو گھر خرچ آپ نے دیا. کیا دیا آپ نے؟ گھر خرچ دیا. علماء لکھتے ہیں کہ مردوں کو چاہیے یعنی شوہروں کو چاہیے کہ عورتوں کو جیب خرچی بھی دیا کرے. دیتا ہے بھائی تو؟ جیب خرچی بھی
દેની ચાહીએ કે આ ઘર ખર્ચના અને આ તારા પર્સનલ વાપરવાના. ક્यों कि कुछ जरूरतें औरतों की ऐसी लगी हुई है कि जिस जरूरतों को पूरा करने के लिए वो कहाँ जाएगी मांगने के लिए? वो तो कमाती नहीं है, कहाँ जाएगी? या उसके भांजा है, भतीजा है, तो उसको कुछ नाश्ता वगैरह देना है तो कहाँ से देगी? समझ में आई बात? तो इसलिए कुछ जेब खर्ची देनी चाहिए. दोगे नौजवान? हाँ, आज आप कैसे सुनाना घर पर, देखो रिकॉर्ड करके तो रोजाना ले जाते हो. ठीक है, तो ये खर्ची भी देनी चाहिए ताकि उसका हाथ, फिर उसका कोई हिसाब नहीं. अब देखिए शरीयत ने एक हुक्म तो ये भी दिया कि औरत को चाहिए कि शोहर के माल के अंदर खयानत न करे. हाँ, तो अब जो रकम आपने दी है उसमें औरतों को क्या करना चाहिए? कोई खयानत करनी नहीं चाहिए. लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग दिल इतना बड़ा रखें कि उसको पूरा इख्तियार दे दीजिए ताकि वो बेचारा ऐसी खयानत भी हो जाए तो कयामत के मैदान में उसकी गिरफ्तारी ना हो. समझ में आई बात? पूरा इख्तियार के पहले रजा से जब वापर हुए वापर, समझाइए, ताकि कयामत के मैदान के अंदर उसकी गिरफ्तारी न हो. वरना वो आपके डर के बिना पर या आपको छुपा कर वो बेचारी जाहिर नहीं करेगी और ऐसे इस दुनिया से चली जाएगी तो कयामत के मैदान में उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी. तो ये तो हमारी मुहसिना है कि जिसने दुनिया में हमारी ज़रूरतों को यानी कि उसने मदद की है हमारी, तो हम भी ये चाहिए कि उसके लिए दिल को कुशादा रखे और माफ़ी का कलम रखे. समझ आई बात? तो एक बात तो ये. अब ज़रा आगे एक बात और समझनी है इसके अंदर. वो बात ये है कि अब शोहर जो बीवी पर खर्च करेगा, जिस पर भी मसला है कि क्या उस पर सवाब मिलेगा, तो क्या हाँ इंशाअल्लाह ज़रूर सवाब मिलेगा. क्यों मिलेगा? इसलिए कि एक है इबादत और एक है आदत. इबादत और आदत के अंदर फर्क जो होता है वो नीयत के बिना पर होता है. किसके बिना पर होता है? नीयत के बिना पर होता है. अब आदमी ये जो मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, सुबह से लेकर शाम तक यहां से वहां जा रहा है, तो ये दिल में ये सोच रहा है कि ये मेरी बीवी है, मुझे उससे मोहब्बत है, मेरे बच्चे हैं, मुझे उससे मोहब्बत है, इसलिए मैं कर रहा हूं. एक सोच उसकी है. दूसरी सोच कभी ये भी हो सकती है કે હવે આ શાદી કરીને લ્યાવા તો નિભાવા તો પડશે જ, એટલે ખર્ચો દેવો પડશે. समझ में आई बात? दूसरी सोच ये होती है. तो एक सोच तो इंसान ये लेकर चलता है, लेकिन एक सोच उससे अलग है. वो सोच क्या है? वो सोच ये है कि ये समझे कि ये मेरे अल्लाह का हुक्म है. क्या हुक्म है? हाँ, कि अपने बीवी और बच्चों का खर्च तुम पर लाजिम है, तुम मेहनत करो, कमाओ और उनको खिलाओ. तो जब बंदा ये नियत करता है तो उसको क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा. क्या मिल जाएगा भाई? अब कैसा सवाब मिलेगा? अल्लामा तबरानी रहमतुल्लाह अलैह एक रिवायत लाए, फरमाया जो आदमी हलाल रोजी की तलाश में निकला इस बिना पर कि मैं अपने अहलो अयाल का खर्चा उठाऊं, हदीस का मफहूम ही नकल कर रहा हूं, खर्चा उठाऊं, तो वो ऐसा है जैसा कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला. कितनी बड़ी फजीलत, हाँ, कितनी बड़ी फजीलत कि एक आदमी अल्लाह के रास्ते के अंदर जो जिहाद कर रहा हो उस पर जो सवाब अल्लाह अता फरमाएंगे, उस शोहर को अल्लाह तबारक व ताला ये सवाब अता फरमाएंगे. हाँ, अब शर्त क्या लगी भाई? शर्त क्या लगी? हलाल की लगी कि हलाल कमाए हो तब अल्लाह तबारक व ताला ये सवाब अता फरमाएंगे. अब उससे एक मसला और भी मालूम हुआ. वो मसला क्या मालूम हुआ? वो मसला ये मालूम हुआ कि अगर औरत को पता ये चल जाए कि मेरा शोहर जो कमा कर ला रहा है वो हराम का है, तो औरत को हक है कि इस आने वाली इनकम को ठुकरा दे. हाँ, और ठुकरा सकती है और कह सकती है अपने शोहर को कि तेरे जिम्मे मेरा नफका है, तू हलाल कमा कर ला. और वो काजी के सामने फरियाद भी कर सकती है. समझ में आएगा? हाँ, लेकिन आजकल ऐसी औरतें ही कहाँ हैं? पूछती ही नहीं कहाँ से लाया कहाँ से नहीं, बस आने दो वाली बात है. और आजकल के नौजवान भी ऐसे ही है कि अगर कोई बेचारी पूछे तो क्या कहेगा? रे वो तो रे, बाकी ऊपर तो नहीं दे.
یہ جواب ہے. شریعت کو ہم نے کہاں رکھا بھائی؟ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو بات کہاں چل رہی تھی بھائی کہ نفقہ کس پر ہے؟ شوہر پر ہے. اب ذرا اور فضیلت سن لیجیے آپ کو، تاکہ عبدالعظیم کو شاید شوق ہو جائے شادی کرنے کا. اس کے نکاح کی مجھے بہت فکر ہے، بس اللہ اس کو نیک عورت عطا فرما دے. دیکھیے کیا فضیلت ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دینار وہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے. ایک دینار وہ ہے جو غلام کے آزاد کرنے میں خرچ کیا جاتا ہے. ایک دینار وہ ہے جو غریب اور مسکین پر خرچ کیا جاتا ہے. اور ایک دینار وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا جاتا ہے. کتنے دینار ہوئے بھائی؟ 4. پھر آقا نے فرمایا سب سے ثواب کے اعتبار سے بہتر وہ دینار ہے جو آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے. ثواب کے اعتبار سب سے بڑا ہوا اس کا ثواب ہے کہ جو آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں. اب دیکھو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے اندر سب کچھ آ گیا. کیا آ گیا؟ جہاد آ گیا، تبلیغ آ گئی، علم کے لیے نکلے وہ آ گئے، حج کے لیے آ گئے، عمرے کے لیے آئے. اس سب کے پیچھے جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس سے بھی بہتر پیسہ کون سا؟ جو اہل و عیال پر خرچ ہو. اور اس زمانے میں غلام کے آزاد کرنے کی بڑی فضیلت ہوا کرتی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ جانے کئی غلاموں کو آزاد کیا ہے. تو اب دیکھیں اس سے بھی بہتر، اور اگر کوئی غریب و مسکین کو دے تو اس سے بھی بہتر. آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو پیسہ اپنے اہل و عیال پر خرچ ہو وہ سب سے بہتر. اس لیے میں نے آپ کی ابتدا میں کہا تھا نا، ایک کیا ہے بھائی؟ عبادت ہے اور ایک ہے عادت. لیکن فرق کس سے ہوتا ہے؟ نیت سے ہو رہا ہے. تو اب دیکھیں آپ کی نیت اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب عطا فرمائیں گے. اب آپ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھ لیں. آپ غسل خانے میں ہیں، غسل خانے میں آپ جب غسل سے فارغ ہوئے تو آدمی 2 کام کرتا ہے. کسی کو عادت ہوتی ہے بدن کو پوچھنے کی، کسی کو عادت ہوتی ہے بدن کو نہ پوچھنے کی. یہ عادت ہے انسان کی. سمجھ آئی بات؟ اب دیکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غسل کر کے بدن کو لوچا بھی ہے اور کبھی نہیں بھی لوچا. آپ جب لوچو تو یہ نیت کر لو کہ میں نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں، تو یہ عادت آپ کی عبادت بن گئی. کیا بن گئی؟ نہیں لوچنا ہے تب نیت کرو میرے نبی نے نہیں لوچا تھا، میں بھی نہیں لوچتا، تو یہ عادت آپ کی عبادت بن گئی. اسی طریقے سے رات کو نائٹ ڈریس پہننے کی عادت ہے نا، یہ عادت ہے انسان کی. اب یہی عادت کو عبادت بنانا ہے تو دل میں نیت کر لو کہ میرے نبی کا بھی رات کا سونے کا لباس الگ تھا، میں بھی الگ کر رہا ہوں. میں لنگی پہن رہا ہوں تاکہ میرے نبی کا رات کا سونے کا لباس الگ تھا. میں آپ کی اتباع میں یہ کام کر رہا ہوں. تو یہ آپ کی عادت، لیکن آپ نے دل میں نیت کی تو اب یہ کیا بن گئی؟ عبادت. لیکن اب عبادت کب عبادت بنتی ہے؟ جب اللہ کا حکم ہو تب، ورنہ عبادت نہیں بنتی. مثال کے طور پر استاذ محترم نے دیکھو، ایک استاذ ایک لڑکے کا کچا تھا تو پہلے کھڑا کیا، وہ بیچارہ کھڑا، پھر بھی نہیں سنانے آیا تو کہ چل اب انگوٹھا پکڑ، تو اس کو انگوٹھے میں کروایا. پھر بھی نہیں سنانے آیا تو کہ اب چل مرغو بن، تو اس کو مرغا بنا دیا. پھر بھی نہیں آیا تو اب تو استاد نئی بلا نکالی ہے. کون سی؟ کرسی والی. کرسی بنا. کرسی کس کو کہتے ہیں پتا ہے نا؟ بس میں بیٹھا ہوں نا بھائی، اس طریقے سے دیوار کے ٹیکے پر بیٹھا دے گا، اس طرح. یہ کرسی، یہ سب سے ہارڈ سزا. 5 منٹ رہ کے دیکھنا آپ رہ سکتے ہو کہ نہیں. ہاں تو اب دیکھو قیام بھی ہے، ہاں انگوٹھے میں رکوع بھی کروایا، مرغے میں سجدہ بھی کروایا، اور کرسی میں تشہد میں بھی بٹھوایا. سب کچھ کیا تو کیا اس کو نماز کہو گے آپ؟ حیت نماز کی پوری ہے، لیکن اس کو آپ نماز کہہ سکتے ہیں نہیں. اب دیکھو ایک آدمی قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، تشہد میں بیٹھا ہے، اور ساری کے ساری نماز والی صفت اس کی ہے، لیکن وہ مکروہ وقت کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، تو کیا ثواب ملے گا؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ ابھی نماز نہ پڑھو.
تو جب نماز کا حکم ہو اسی وقت انسان نماز پڑھے تو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. اسی طریقے سے 5 روزے رکھنے کی منع ہے نا. کون کون سے؟ 2 عید کے، ہاں، پھر ایام تشریق کے 3 روزے ہے نا، 11 12 اور 13 عید الاضحیٰ کے بعد، واسید تیر واسید کے بعد بقرعید میں. یہ 5 روزے منع ہے. تو اگر کوئی آدمی ان 5 دنوں میں روزہ رکھے تو ثواب ملے گا؟ سمجھ آئی بات؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ کو آپریشن کروانا ہے پیٹ کا، آپ صبح ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ آج آپ کو صبح 5 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک کچھ کھانا نہیں ہے، نہیں پینا، نہیں کھانا، آپ بھوکے ہیں. دونوں آدمی کو یہی کہا. تو ایک آدمی نے یہ کر لیا کہ دل میں روزے کی نیت کر لی، اور ایک نے روزے کی نیت. تو بھائی ثواب کس کو ملے گا؟ جس نے نیت نہیں کہ اس کو ثواب نہیں ملے گا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عادت عبادت اسی وقت بن سکتی ہے کہ نیت ہو جائے تو کیا بن جایا کرتی ہے؟ عبادت بن جایا کرتی ہے. تو یہاں بھی یہ عورتوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کمانا ایک انسان نے عادت بنا لی، لیکن یہی عادت عبادت اس وقت بنے گی کہ جب انسان دل میں نیت کر لے کہ میں میرے اللہ کا حکم کو پورا کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ یہ عبادت بن جائے گی. اور اس عبادت کے بننے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا عطا فرمائیں گے؟ ثواب عطا فرمائیں گے. لیکن اب دیکھیے اس کے اندر رعایت کی ضرورت ہے. کیا رعایت؟ حدیث میں سن لیجئے. میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین دینار اور بہترین روپیہ وہ خرچ ہے جو اپنے اہل و عیال پر کیا جائے. حدیث کا مفہوم مسلم شریف کی روایت ہے. دوسرا میرے آقا نے فرمایا اس کے بعد وہ روپیہ جو اللہ کے راستے میں جانے کے لیے سواری پر خرچ کیا جائے. تیسرا وہ جو اللہ کے راستے میں اپنے رفقا پر خرچ کیا جائے. تو آقا نے یہاں بھی پہلا کون سا کہا؟ جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا جائے، وہ سب سے بہتر ہے. لیکن اب اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے ایک شرط تو حلال کی لگائی، دوسری شرط یہ لگائی کہ جو محنت کر رہا ہے، مشقت اٹھا رہا ہے اور تکلیفیں اٹھا رہا ہے، اس کے اندر اللہ کا حق ضائع نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ نماز چھٹنی. اب ذرا انسان آج کوئی تاجر ہے تو تجارت کے ساتھ اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے اور نماز بھی ادا کر رہا ہے، تو یہ تجارت اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ عبادت بن جائے گی. اس طریقے سے کوئی ملازم ہے، نوکری کر رہا ہے، تو نوکری کے ساتھ اگر وہ نمازوں کو ادا کر رہا ہے تو یہ نوکری اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ بھائی عبادت بن جائے گی، کیونکہ اس کی نیت اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے. تو اب دیکھیں اور کوئی احکامات تو ہمیں اس کے اندر مانے نہیں بنتے، صرف ایک ہی حکم مانے بنتا ہے، وہ کیا ہے؟ نماز کا. ورنہ تو اور کوئی چیز تو آڑے آتی نہیں. سمجھ آئی بات؟ تو اس لیے میرے آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو محنت کر رہے ہیں اور مشقتیں اٹھا رہے ہیں اور ملازمت کر رہے ہیں، آپ صرف اتنا خیال رکھیں، دل کے اندر یہ نیت کر لیں کہ میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں اور اپنے اہل و عیال کو کھلا رہا ہوں، اور دوسرا کہ نمازوں کا اہتمام کرے. تو انشاءاللہ آپ کا یہ کمانا کیا بن جائے گا؟ بھائی عبادت بن جائے گا. اب ذرا ہم آگے بڑھے. اس کے اندر آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. اب دیکھیے کہ جو سواری اللہ کے راستے کے لیے خریدی جائے گی اس پر بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا. تو اب جہاد تو ابھی ہے نہیں، یا جہاد کے لیے ہو، علم دین کے لیے ہو، مثال کے طور پر یا تبلیغ کے لیے ہو، آدمی تبلیغ کے لیے جا رہا ہے، وہ سواری خرید رہا ہے، یا علم کو حاصل کرنے کے لیے اسکوٹر خرید رہا ہے اور نیت اس کی یہ ہے کہ اس سواری سے میرا مقصد علم کو حاصل کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی کیا عطا فرمائیں گے؟ ثواب عطا فرمائیں گے. یا آپ تبلیغ میں نکلے ہیں یا آپ علم دین کے اندر نکلے ہیں، تو آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے بعد تیسرا درجہ وہ ہے کہ اپنے رفقا پر خرچ کرے. تو آپ کے تبلیغ کے ساتھیوں پر جو پیسہ خرچ کرے، یا آپ کے علم کے حاصل کرنے والے اپنے دوستوں پر جو پیسہ خرچ کریں گے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے. تو 3 درجے بیان کے، اس میں پہلا درجہ کس کا تھا بھائی؟ اب آخر میں ایک حدیث میں بیان کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. بخاری شریف کی روایت. پھر دوسرا کلمہ جو میرے محبوب نے فرمایا وہ یہ ہے کہ ابتدا کرے انسان خرچ کرنے کی ان لوگوں پر
ان لوگوں پر جس کا حق اس کے ذمہ واجب ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ دوسرا کلمہ کا. تیسرا کلمہ جو آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث کے اندر فرمایا ہے وہ یہ ہے بہترین غنا، یعنی بہترین اللہ کے راستے میں خرچ کرنا وہ غنا کے ساتھ ہو. کس کے ساتھ ہو؟ غنا کے ساتھ ہو. اور چوتھی بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو عفیف بنائے گا اللہ اس کو عفیف رکھے گا، اور جو آدمی اپنے آپ کو مستغنی رکھے گا اللہ اس کو مستغنی بنائے گا. یہ کتنے کلمات کہے بھائی؟ 4. اب آپ دیکھیے اس حدیث کی تشریح سنیے، بات کو ختم کر دیتے ہیں. اب دیکھیے میرے آقا نے پہلا کیا کہا؟ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اس کے کئی مطلب ہیں. ایک مطلب تو علماء نے یہ بیان کیا کہ اوپر والے ہاتھ سے مراد اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، اور نیچے والے ہاتھ سے مراد بخل کرنے والا. ایک دوسرا مطلب یہ بیان کیا اوپر والے ہاتھ سے مراد دینے والا، اور نیچے والے ہاتھ سے مراد مانگنے والا. برابر ہے؟ یعنی بغیر مانگے اگر کوئی چیز آ جائے تو اس میں کوئی حرج ہے نہیں. آپ کو اگر دل میں کسی کا تصور نہیں، خیال نہیں، اور آپ کے پاس آ گئے تو کوئی حرج نہیں، مانگنا نہیں چاہیے. تیسرا مطلب جو آقا نے اس حدیث میں فرمایا ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تیسرا مطلب کہ اوپر والے ہاتھ سے مراد یہ ہے سوال کرنے سے بچنے والا، اور نیچے والے ہاتھ سے کیا ہے بھائی؟ سوال کرنے والا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اے اللہ ہمیں سوال کرنے والا نہ بنا. ہاں آپ کی ضرورت ہے، آپ کی حاجت ہے تو آپ کسی سے قرضہ لے سکتے ہیں، شریعت نے اجازت دی. خود میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرضہ لیا ہے، لیکن ضرورت کے موقع پر، شوق کی وجہ سے نہیں، شوق کو پورا کرنے کے لیے، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لے سکتے ہیں. اور حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی قرض کو لے اس نیت سے کہ میں ادا کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے، اس کو ادا کرے. لیکن لینے کے وقت ارادہ ہی بچ مارنے کا ہو تو پھر مدد آتی، تب مدد آتی نہیں. لیکن جو حدیث میں نے ابھی سنائی ہے اس کا سنانے کا میرا مقصد یہ تھا، یہی کلمہ تھا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ تم خرچ کرنے کی ابتدا کرو ان لوگوں سے جس کا خرچ تم پر واجب ہے. تو اس سے پتا چلا کہ خرچ کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے؟ اپنے گھر والوں سے ہونی چاہیے. کہاں سے ہونی چاہیے بھائی؟ اپنے. ایسا نہیں کہ آدمی باہر تو سخی بنا رہا ہے، سخی بہت بڑا سخی ہے، اور گھر میں بخل سے کام لیتا رہے، گھر میں پائی کا حساب لیتا ہے اور باہر سخی بنا ہوا ہے. اللہ نے جو سخاوت کی صفت تجھے دی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس صفت کا پہلا ظہور ہونے کی پہلی ظاہر ہونے کی جگہ تیرا گھر ہونا چاہیے، تیرے بیوی ہوئے بچے ہونے چاہیے. اپنی سخاوت کا پہلا اثر اپنے اہل و عیال پر ہونا چاہیے، اس کے بعد باہر کی بات. سمجھ میں آئی بات؟ اب آقا نے تیسری بات کیا بیان فرمائی تھی اس حدیث میں؟ بخاری شریف کی روایت ہے. میرے آقا نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو کس کے ساتھ ہو بھائی؟ غنا کے ساتھ ہو. کیا مطلب غنا کے ساتھ؟ 2 مطلب علماء نے بیان فرمایا. ایک مطلب تو علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی سائل تمہارے پاس آیا ہے تو ہم اس کے سوال کو پورا کر دو. سمجھ آئی بات؟ مثال کے طور پر کوئی آیا، بھوک لگی ہے، کھانا دے دو، آپ نے پا روٹی دے دی. اب پا روٹی سے بیچارے کا کیا ہوگا؟ اتنی روٹیاں دو کہ اس کا پیٹ بھر جائے. یا کسی نے لباس کا سوال کیا آپ سے کہ مجھے کچھ کپڑے کی جوڑی دینا دو، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، تو آپ نے ایسا چھوٹا لباس دلایا 2 میٹر دے دیا کہ نہ اس کا جبہ بنا نہ کچھ بنا. سمجھ آئی بات؟ پورا دو تاکہ اس کی مکمل جوڑ بن جائے، اس کا ستر چھٹ جائے. دیکھیے اس پر اللہ کیا دے گا معلوم ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ. اللہ کسی کو ولایت بھی عطا فرما دیتے ہیں اور دولت بھی عطا فرما دیتے ہیں. ہاں دونوں دیتے. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پاس دولت بھی تھی. ایک سائل آیا آپ کے پاس، کیا کہنے لگا؟ حضرت، نہ کسی نے حضرت سے درخواست کیا فلاں آدمی ہے اور اس پر 700 درہم کا قرضہ ہے، تو ہم آپ سے سفارش کرتے ہیں کہ آپ اس کے قرضے کو ادا کر دو. تو حضرت نے ایک خط لکھا اپنے منشی کو. منشی کیشیئر کہتے ہیں پیسے دینے والے، یہی کہتے ہیں. ہاں اس میں 700 کی جگہ حضرت نے کتنے لکھ دیے؟ 7000 لکھ دیے.
یہ رکا ہے، یہ چٹھی میرے کیشیئر کو دے دو، میرے منشی کو آپ کو دے دیں گے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں سے ایک خط لے کر وہاں منشی کے پاس گیا، وہ منشی کو دیا تو منشی نے پوچھا کتنے چاہیے آپ کو؟ تو اس بیچارے وہ کیا معلوم کہ اس میں 7,000 لکھے ہیں، تو اس نے کہا کہ 700۔ تو خط دیکھا تو خط کے اندر لکھے تھے کتنے؟ تو منشی یہ سمجھا کہ شاید حضرت کی غلطی ہو گئی ہے۔ کیا کہا؟ حضرت کی غلطی ہو گئی ہے۔ تو منشی صاحب کھڑے ہو کر حضرت کے پاس ہے، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہ حضرت سائل کو تو 700 ہی چاہیے، آپ نے 7,000 لکھے ہیں، کہیں آپ کی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ تو کہ میں نے لکھے تھے نا 7,000، 7,000 دے دو۔ کیا کہا؟ 7,000۔ تو کہ لاؤ چٹھی پھر سے لے لیں، اور اب 7,000 کی جگہ پر کر دیے 14,000۔ کتنے کر دیے؟ 14,000۔ تو وہ بطور ہمدردی کے کیشیئر کہنے لگا کہ حضرت اسے تو خزانہ ختم ہو جائے گا، اس طریقے سے آپ سخاوت کرتے رہیں گے تو خزانہ ختم ہو جائے گا۔ تو کیا کہا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تو حاکم ہے کہ میں حاکم ہوں؟ اگر تو حاکم ہے اور میں محکوم ہوں تو تو یہاں بیٹھ جا، ورنہ میرا حکم ہے بس دے دے، کیونکہ میری نظر آخرت پر ہے۔ میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی کو اس کی توقع سے زیادہ عطا کرے گا، اس کی امیدوں سے زیادہ عطا کرے گا، اللہ اس کی مغفرت کر دے گا، اللہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ ہاں، اسی لیے کسی آدمی کی امید ہو، اس سے اگر آپ نے زیادہ دے دیا تو اس کا دل کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے گا۔ تو اب اس کو تو ایسا تھا کہ میں 700 کی ڈیمانڈ لے کر آیا ہوں تو مجھے 700 ہی ملنے والے ہیں، تو 7,000 دیکھے گا تو خوش ہو جاتا، تو میری مغفرت ہو جاتی۔ اب تو نے 7,000 کا راز پھاس کر دیا ہے تو میں نے اب 14 کر دیا، تاکہ اب اس کو 7,000 کی تو امید بن ہی گئی ہے، برابر ہے، تو میں نے کیا کر دیا بھائی؟ 14 کر دیے، تاکہ یہ خوش ہو جائے، میری آخرت سنور جائے۔ تو ایک مطلب تو حدیث کا یہ بیان فرمایا کہ آدمی جو سائل سوال کرنے کے لیے آئے تو اس کے سوال کو کیا کیا جائے بھائی؟ پورا کیا جائے۔ دوسرا مطلب اس حدیث کے اس ٹکڑے کا علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ گینا کے ساتھ ہو، یعنی ایسی سخاوت نہ کر ڈالو جوش کے اندر کہ خود کنگال بن جاؤ، نہیں، اس کو بھی شریعت نے اجازت نہیں، بلکہ خود بھی رہو، خود کے پاس بھی رہنا چاہیے، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی رہنا چاہیے، پھر زائد رقم ہو اس کو کیا کرنا چاہیے بھائی؟ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا چاہیے۔ اور آخر میں میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ نے جو کلمہ کہا وہ بہترین کلمہ ہے، اللہ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو آدمی عفیف بنے گا اللہ اس کو عفیف رکھے گا، اور جو آدمی مستغنی رکھے گا اللہ اس کو مستغنی بنائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آدمی سوال سے بچے گا تو اللہ اس کو سوال سے بچا دے گا، اس کا انتظام اللہ غیب سے کرے گا، سمجھ آئے بات؟ لیکن آدمی جب سوال کا عادی بن جاتا ہے مانگنے کا، تو اللہ بھی کہتے ہیں کہ تو مانگنے کا ہی عادی بن گیا تو اب مانگتا رہے، اب تو مانگتا رہ جا، سمجھ آئی بات؟ اس لیے اپنے آپ کو سوال سے بچانا چاہیے۔ ہاں، اپنے آپ کو سوال سے بچاؤ، اللہ سے مانگتے رہو۔ اور یہ بات صاف ہے کہ جب آپ کسی بندے سے امید نہیں رکھو گے اور سب سے منقطع ہو جاؤ گے، ایک اللہ کی ذات سے مانگو گے، آپ اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے مانگو گے، تو بھائی مالداروں کے دل بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اللہ سے سوال کریں، اللہ ان مالداروں کے دلوں میں ڈالے گا، انشاءاللہ اللہ آپ کی ضرورت پوری کر دے گا۔ تو اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ عفیف بنو، اللہ بھی عفیف رکھے گا، سوال سے بچو، اللہ حفاظت فرمائے گا، اللہ میری بھی حفاظت فرمائے۔ آخر میں ایک دعائی کلمات کے کر بات کو ختم کر دیتا ہوں، اللہ ہم کو دینے والا بنائے، لینے والا نہ بنائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس آیت پر اور بھی مجھے کلام کرنا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ کل کروں گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔